کلمہ میں کہتا ہے، کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا، پہلے کہتے ہیں لا الہ، یہ کفر کا کلمہ ہے، خالی لا الہ کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں نا لا الہ، یہ کفریہ کلمہ، جب تک الا اللہ نہ کہو ایمان نہیں بنتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ لا الہ الا اللہ، پہلے تو ہے نا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، تو قرآن میں ہے سمینا و اطعنا، ادھر سنا ادھر اطاعت کی۔ میں نے تو آپ کو قرآن سے دلیل دی، حدیث سے دلیل دی، کسی اور معاملے میں بھی بولے میں اس کی بھی دلیل جانتا ہوں، اس کے بارے میں بھی یہ جو ہے ہاں جی، یعنی کہ ماشاءاللہ قرآن کے دو بیٹے حافظ ہیں۔ اچھا، جس قاری نے، ان کا قاری تھا کوئی، اس نے ان کو وہ چاندی کی انگوٹھی اور ان کی اہلیہ کو ایک چاندی کا لاکٹ بنا ہوا، وہ تعویذ بنا ہوا۔ اب پہلا جو لفظ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہے 786، ہے نا؟ اب 786 کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ میری بات نہیں ماننی آپ نے۔ آپ پلے سٹور پہ جا کے ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے اعداد کیلکولیٹر، ٹھیک؟ نہ میں نے، نہ میرے باپ نے، نہ میرے کسی نے بنایا، وہ پتہ نہیں کس نے بنایا۔ اعداد کیلکولیٹر ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ لکھیں ہری کرشنا، نیچے رزلٹ آئے گا 786، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہری کرشنا بنتا ہے 786۔ بسم اللہ، نعوذ باللہ، یہ بسم اللہ کی توہین ہے، اللہ کا اسم ہے اور دو اللہ کی صفاتیں ہیں۔ بھائی اوپر بیٹھ جائیں، سردی ہے، ادھر بیٹھ۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ ایپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ لیں، اس کے اعداد آتے ہیں 1086۔ اگر آئندہ میں آپ کو 1086 کہہ کے پکاروں، آپ کو کیسا لگے گا؟ 1086 صاحب، 1086 کیسا لگے؟ نہیں، اچھا لگنا چاہیے نا۔ اللہ کی اتنی بڑی صفات، اس میں ذات اللہ، کائنات میں ایک نام ہے، صرف ایک نام، بے شک وہ ہے اللہ کا، باقی کوئی نام نہیں، باقی صفاتیں ہیں۔ رحمان و رحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار، یہ اللہ کی صفاتیں ہیں۔ ان کے معنی نکلتے ہیں، اللہ کا معنی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا نکلے؟ تعریف کیا گیا۔ ایک اللہ کا نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں، اور پھر ہم اس کو ملا کر ایک اسم لگا کر پھر ساتھ دو بڑی صفاتیں لگا دیں رحمان و رحیم کی، اس پر تو مجھے کوئی غیرت نہ آئے۔ ہاں جی، کبھی کسی کو یہ کہتے سنا یا لکھتے سنا کہ 169 لکھتے سنا، اس کا معنی کیا ہے؟ یا علی مدد، اس کے یہ داد نکلتے ہیں۔ کبھی کسی نے لکھا، کسی نے بولا، بسم اللہ کے ساتھ اس کو عداوت ہے شیطان کو، کیونکہ ایک واحد یہ آیت ہے جس نے اس کا سب سے پہلے بیڑا غرق کیا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی کی وجہ سے اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا شیطان کو جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی نقصان ہو گیا۔
دنیا میں عجوبے جو تھے نا وہ ڈیمیج ہو گئے. ایران کے 14 برج تھے جن پر ہزاروں سالوں سے آگ جلتی تھی. ان کا عقیدہ تھا کہ یہ آگ جو ہے یہ ہمارا رب ہے، یہ جلتی رہے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو وہ برج بھی گر گئے، آگ بھی بجھ گئی. ان کا عقیدہ ختم. پھر ابلیس آسمانوں بھی جاتا تھا، باتیں چوری کرتا تھا، بدماش بنا ہوا تھا زمین و آسمان پہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو پھر اس نے اوپر کوشش کی تو پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. اب وہ بے چین پریشان ہوا، اپنے چیلوں کو کہا اس نے کہ ڈھونڈو کیا ہو گیا ہے، یہ آج کیا ہو رہا ہے سارا میرے ساتھ. تو پھر پتہ چلا کہ ایک اللہ کا پیغمبر پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سب سے زیادہ اس کو پھر اس سے عداوت ہوئی. پھر اس پر جو اترا قرآن، پھر اس سے پھر قرآن کی سب سے بڑی صورت جو سب سے جس کو ام القرآن بولا گیا ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. قرآن کی ماں بولا اس کو، ام القرآن بولا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس پہ ہم لگ گئے بحثوں میں، مناظروں میں. ہاں جی، نماز میں نہ پڑھو، ایک کہتا ہے پڑھو، اس پہ مناظرے، لڑائییں، جنگیں. ہاں جی. پھر جس آیت سے دشمنی وہ تھا بسم اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک، یعنی کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، جنات شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. غسل خانے میں جانا ہے، اللہ کے بیوی کے پاس جانا ہے، تب بھی بسم اللہ اور ساتھ دعا بتائیے. اس نے پھر آپ کو اس پہ لگا دیا 786. اور تعویذوں پہ بھی، تعویذ لکھنے والے پر بھی کبھی غور کریں. نیچے وہ قرآن کی آیت لکھے گا، اوپر 786 لکھے گا بسم اللہ کی جگہ. کبھی دیکھیں تعویذ آپ نے؟ اس سے پوچھو تو صحیح یہ کیا لکھتا ہے تو اوپر. یہ یہودی بھی جادو میں یہی لکھتا ہے 786، عیسائی بھی 786 کو یوز کرتا ہے، اور میں مسلمان اس کو. یہ جی علم اعداد ہے، تو پھر سارا دین ہی اعداد میں کنورٹ کر دو نا. پھر جو تمہارا پسندیدہ ہے نعرہ اس کو بھی کنورٹ کرو نا اس میں، کہ خالی بسم اللہ ہی کو 786 میں کر دیا کنورٹ. اللہ کے بندے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. لوگوں کو بتاؤ، لوگ 10-10 ہزار، 20-20، 50-50 ہزار تک کا فون اپنا گاڑیوں کے نمبر لیتے ہیں. ہاں جی، ویسے استنجا نہیں کر دیتے، ویسے گاڑی کا نمبر 786 ہے نہیں ایسا. تو یہ سوچو تو صحیح اپنے دماغ سے یار. اگر بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اگر اس کو 786 میں ہم نے اعداد میں کنورٹ کر دیا تو پورے قرآن کو کر دیتے ہیں. پڑھنا ہے تو 786 کو 100 بار پڑھ لو. 786 786 786 کتنی بار پڑھا میں نے؟ 100 بار. بسم اللہ میں نے پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے. قرآن کا ایک لفظ الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکی ملتی ہیں اس میں. لام 10 نیکی، میم 10 نیکی. کتنی نیکی ملی؟ 30. ایک بار بولا الف لام میم. تو یہ تو تمہارا دشمن ہے، شیطان تو تمہارا عدو مبین ہے. یہ تمہیں کہاں نیکی کرنے، تمہاری نیکیوں میں ایسی امیزش کر دے گا، تم نیکی سمجھ کے کرتے ہوگے مگر وہ تمہارا سارا کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس نیکی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ ہی نہیں لگی ہے. میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت دروشی پڑھوں. کیا نماز میں سجدے میں پڑھ سکتا ہوں دروشی؟ رکوع میں پڑھ سکتا ہوں؟ قیام میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پڑھو، تشہد میں پڑھوں گا. یہ ہے دین. میں نے کیا بنا رکھا ہے؟ اب یہ جو انگوٹھی ہیں، یہ سارا کچھ پہنتے ہیں یا جبارو.
یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ لگاؤ گے تب، منسوب کرنا نا اللہ کی طرف سے۔ چند صفاتیں ایسی ہیں جیسے حی و قیوم ہے، یہ آپ اللہ لگائے بغیر پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ نہ کسی جن، نہ انسان، نہ کسی فرشتے میں۔ حی و قیوم تھامنے والا بھی صرف اللہ، اور سدا قائم رہنے والا بھی اللہ، لیکن ہم بھی نعرے لگاتے ہیں فلاں زندہ باد، اس کا معنی کیا ہے؟ سدا زندہ رہنے والا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ نہیں ملا دیا اس کو، سدا زندہ رہنے والا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ بدیع السماوات والارض، یہ صفت ہے، اللہ کے بغیر کہہ سکتے ہو۔ باقی جتنی دعائیں آپ قرآن اور حدیث میں ہیں، یہ اللہ پہلے لگتا ہے یا رب لگتا ہے؟